الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم ومن بے سر و سامہ مدد قبلہ ایدی مدد کعبہ ایمام مدد ما غدائم تو سلطان دو عالم ہستی استدارائم کمع یا شہ جیدہ مدد مگر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق کے حضرت خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی استفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستان فاتح و غالب کو نمبر ہر یک اسرش منا ہم مرا خوشحال کردہ اے خدائے دو جہاں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کو متصل کرتے ہوئے چلوں۔ کل میں نے آپ حضرات سے بتایا تھا کہ امام حسین پاک کی بارگاہ میں کوفہ سے 150 یا 1500 خط قاصد وفد آئے اور امام حسین پاک کو انہوں نے کوفہ بلایا۔ جب امام حسین پاک نے بھی جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابہ نے عرض کیا کہ امام آپ پہلے نہ جائیں، پہلے اب کسی کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ بھیجیں اور وہ وہاں کے حالات معلوم کر کے اور پھر آپ کو اطلاع کرے، پھر آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین پاک نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیجا۔ امام مسلم اپنے ساتھ میں اپنے 2 شہزادگان حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی عمر شریف 10 اور 8 سال ہے، ان دونوں شہزادگان کو بھی آپ اپنے ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ میں آپ کا استقبال کیا اور وہاں پر مختار ثقفی نام کے
ایک شخص تھے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ کوفیوں میں جب خبر عام ہوئی کہ امام حسین پاک کے نائب بن کر امام مسلم تشریف لائے ہیں، تو کوفیوں نے آپ کے دست پاک پر امام حسین پاک کے لیے بیعت کرنا شروع کیا، اور محض 3 4 یا 5 دن کے اندر ہی 40 سے 60 ہزار کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور امام حسین پاک کو اپنا پیشوا، اپنا خلیفہ انہوں نے مانا۔ یہاں تک کہ میری کل گفتگو رہی۔ ادھر جب امام مسلم نے دیکھا ابھی چند روز آئے ہوئے گزرے ہیں، اور کوفیوں کی محبت جانثاری کا یہ عالم ہے کہ اتنے سے دن کے اندر، 4 5 دن کے اندر 40 ہزار لوگوں نے بیعت کر لی۔ وقت گزرتا جائے گا، تعداد بھی بڑھتی جائے گی، لہذا حضرت امام مسلم نے امام حسین پاک کی بارگاہ میں خط روانہ کیا کہ امام، کوفہ کے حالات سازگار ہیں، کوفہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور 40 ہزار یا 60 ہزار لوگوں نے آپ کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، لہذا حالات سازگار معلوم ہوتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام مسلم نے یہ خط امام حسین پاک کی بارگاہ میں ادھر روانہ کیا، اور ادھر کوفہ کے اندر جو یزید کے جاسوس تھے، انہوں نے حالات کو دیکھا کہ چند دن کے اندر اتنے حالات بدل گئے، تو آنے والے چند دنوں کے اندر ہی یہاں سے یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، یزید کی سلطنت اور حکومت یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ حالات انہوں نے یزید تک پہنچا دیے کہ یزید، اگر یہاں پر ایسا ہی معاملہ رہا تو چند دنوں کے اندر یہاں سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی، اور یہاں کے جو گورنر حضرت نعمان بن بشیر ہیں، وہ بھی اس معاملے کے اندر، جو تیرے گورنر متعین کردہ ہیں، وہ بھی اس معاملے کے اندر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو گویا کہ چند دنوں کے اندر اب تیری سلطنت یہاں سے ختم۔ یزید کو ادھر سے خط ملا تو اس نے فوراً سے اپنے مشیر کاروں سے مشورہ کیا۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ جس کے ارد گرد اگر غلط مشیر کار مل جائے تو پھر اسے تباہی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ امام حسین پاک سے بیعت لینے کا، امام حسین پاک کو معاذ اللہ شہید کرنے کا مشورہ بھی انہی مشیر کاروں نے دیا تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یزید، اگر تو اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتا ہے تو کوفہ کے جو گورنر نعمان بن بشیر ہیں انہیں معزول کر، اور دوسرا وہاں پر گورنر متعین کر جو اس بغاوت کو کاٹ کر کے بغاوت کو روک دے۔ یزید نے انہی سے پوچھا کہ تمہاری نظر میں کوئی ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بصرہ کا گورنر جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں، سخت مزاج، اور اگر تو چاہے تو اسے تو کوفہ کا گورنر متعین کر دے، وہ بغاوت کو ختم کر دے گا، جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد۔ یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط بھیجا اور کہا کہ تمہیں کوفہ کی بھی گورنری دی جاتی ہے، بصرہ کے اندر تم کسی کو اپنا نائب متعین کرو، اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر وہاں پر جو بغاوت ہو رہی ہے اس بغاوت کو کچل کر کے رکھ دو۔ اس نے اپنے بھائی کو وہاں بصرہ کے اندر اپنا نائب متعین کیا، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد اپنے ساتھ میں ایک لشکر لے کر اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ سے چند منزل پہلے اس نے کوفہ کے حالات معلوم کرائے تو پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر اب امام حسین پاک کا انتظار ہو رہا ہے۔ لوگ صبح سے لے کر شام تک جو راستہ مکہ معظمہ سے کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اس راستے پر بیٹھ کر امام حسین پاک کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے لشکر کو
کچھ منزل دور کوفہ سے ایک مقام پر روکا اور اپنے ساتھ میں چند افراد کو لیا اور حلیہ بدل کر، حلیہ کون سا بدلا؟ اس نے حجازی لباس پہنا۔ حجازی لباس کسے کہتے ہیں؟ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ حجاز کہلاتا ہے۔ جیسے ہمارا علاقہ میواڑ کہلاتا ہے، دوسرا علاقہ مارواڑ کہلاتا ہے، اسی طریقے سے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کا یہ علاقہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں کے لوگ حجازی کہلاتے ہیں، جیسے ہم میواڑی کہلاتے ہیں، وہاں کے لوگ حجازی کہلاتے ہیں۔ حجاز کا لباس جدا گانا، اور خاص طور سے اہل بیت اطہار کے جو افراد ہیں وہ اپنی شان و عظمت کے مطابق اپنے چہرے پر نقاب بھی رکھا کرتے تھے، مرد حضرات بھی، کیونکہ ان کی شان و عظمت بڑی والی بلند و بالا، لہٰذا اس نے ویسا ہی حجازی لباس پہنا، ویسا ہی عمامہ باندھا، ویسا ہی اپنے چہرے پر ڈانٹا باندھا، نقاب باندھا، اور پھر اس راستے سے جو راستہ مکہ معظمہ سے کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنے چند افراد کے ساتھ میں اس راستے سے شام کے وقت آنے لگا۔ جب کوفہ کے لوگوں نے دیکھا کہ دور سے گرد و غبار اٹھ رہا ہے تو سمجھے کہ شاید امام حسین پاک آ رہے ہیں۔ جب تھوڑے اور قریب ہوئے تو چہرے پر نقاب، حجازی لباس، معاملہ سمجھ نہ سکے، تحقیق نہ کی، بلکہ نعرے بلند کرنے لگے، ابن رسول زندہ باد، ابن رسول سلام علیک، حسین سلام علیک کے نعرے بلند کرنے لگے۔ ادھر یہ اس مجمع کے اندر داخل ہو گیا، کسی نے تحقیق نہیں کی، لوگ تو سلام علیک کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ اپنے سواریوں پر سوار سارے لوگ، جتنے یہ لوگ آئے تھے، سواریوں پر سوار جلوس کے ساتھ میں آگے بڑھنے لگے۔ مجمع کو بھی کسی کو کوئی خبر نہیں، مجمع آگے بڑھنے لگا، دارالسلطنت تک یہ مجمع پہنچا۔ دارالسلطنت کے اندر یہ عبید اللہ ابن زیاد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میں داخل ہوا، اور جیسے ہی دارالسلطنت کے اندر داخل ہوا، حضرت نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر تھے، انہیں کچھ تشویش ہوئی کہ لوگ سلام علیک کے نعرے بلند کر رہے ہیں، لوگ زندہ باد کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور ادھر سے کوئی جواب بھی نہیں۔ انہیں کوئی تشویش ہوئی، کچھ تشویش ہوئی، آگے بڑھے، آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھ سے اس عبید اللہ ابن زیاد کے چہرے سے جب نقاب ہٹایا تو عبید اللہ ابن زیاد دشمن اہل بیت کا مکروہ چہرہ سامنے آیا، سینے پر دل پر ہاتھ رکھ لیا، چیخ نکل گئی، اور باہر نکل کر کے اور دارالسلطنت کی چھت سے کوفہ والوں کو مخاطب کیا اور کہا، اے اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، اے کوفہ والوں، جسے تم حسین سمجھ رہے ہو، جسے ابن رسول سمجھ رہے ہو، وہ امام حسین نہیں، بلکہ یہ تو اہل بیت اطہار کا سخت دشمن عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا نام سننا تھا کہ کوفیوں کا رنگ دیکھو، گرگٹ بھی کیا اتنی جلدی رنگ بدلتا ہوئے، حضرات ان کوفیوں کا رنگ دیکھو۔ فوراً سے جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کا نام سنا اور فوراً سے بھیڑ چھٹنے لگی، آپس میں کہنے لگے ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو حسین پاک اور یزید کے بیچ کا آپس کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ارے ظالموں، سوچو تو صحیح کہ بلایا تو تم نے تھا اور اب کہتے ہو کہ حسین کا اور یزید کا آپس کا معاملہ ہے۔ اے ظالموں، کتنے سخت دل ہو، کتنے ظالم ہو۔ اور حضرات ان کی بزدلی دیکھو، ان کوفیوں کی، یہ کتنے بزدل دل ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد چند افراد ہی تو آئے تھے، گنتی کے چند افراد ہی تو آئے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، اگر اسی وقت عبید اللہ اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دیتے معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن ان کوفیوں کی بدتمیزی دیکھیں، ان کوفیوں کی بزدلی دیکھیں کہ مجمع سارا چھت گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت نعمان بن بشیر کو ان کا معزول نامہ دکھایا کہ تمہیں یہاں سے معزول کیا جاتا ہے، یہاں کا گورنر میں۔ رات کا کچھ وقت گزرا کہ رات کے وقت میں عبید اللہ ابن زیاد نے جو لشکر کوفہ سے باہر ٹھہرایا تھا،
اس پورے لشکر کو کوفہ کے اندر داخل کر دیا۔ صبح ہوئی، اعلان کرا دیا گیا پورے کوفہ کے اندر، اے کوفہ والو، جس کسی نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت باقی رکھی اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، گھر کو لوٹ لیا جائے گا، اس کی بیویوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ ان بزدل دلوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ حضرات سنا تھا آپ نے کہ 40,000 یا 60,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، لیکن شام کے غالباً مغرب یا عصر کے وقت تک محض 500 افراد امام مسلم کے ساتھ میں تھے، سارے ساتھ چھوڑ بیٹھے۔ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے حضرت امام مسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو کوفہ کے ایک قاضی تھے جن کا نام قاضی شریح تھا، ان کے سپرد کیا کہ حالات اب بدل رہے ہیں، مجھ پر نہ جانے کیا حالات گزریں، لیکن میرے ان دونوں شہزادوں کو اسی طریقے سے مدینہ طیبہ روانہ کر دینا، مدینہ طیبہ تک پہنچا دینا۔ اور پھر حضرت امام مسلم، مغرب کا وقت تھا، آپ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جلوہ فرما تھے، بظاہر آپ کے پیچھے 500 کوفی مغرب کی نماز کے اندر پیچھے آپ کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ کر کے اقتداء میں کھڑے تھے، لیکن واللہ العظیم جب امام مسلم مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، اور سلام پھیر کر کے آپ نے دیکھا تو تنہا مصلی پر آپ کی ذات پاک تھی، 500 ہی کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، ایک بھی کوفی مسجد کے اندر نہیں، انجان جگہ تھی، انجان شہر۔ امام مسلم وہاں سے باہر نکلے، ایک شخص سے آپ کی اچھی ملاقات، اچھے تعلقات، جن کا نام حضرت ہانی بن عروہ۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ہانی بن عروہ اپنے قبیلے کے سردار، جن کے ماتحت اتنا بڑا قبیلہ تھا کہ جب یہ کسی محاذ پر نکلا کرتے تھے تو 8,000 پیدل اور 4,000 زیرہ پوش تلوار لیے ہوئے سوار آپ کے ساتھ میں چلا کرتے تھے۔ اتنے بڑے قبیلے کے، اتنے بڑے لشکر کے آپ سردار تھے۔ حضرت امام مسلم تلاش کرتے کرتے حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ہانی بن عروہ کی طبیعت علیل تھی، اسی وجہ سے گھر پر ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ امام مسلم فوراً سے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر دروازہ بند کر دیا، کہا کہ امام مجھے پتہ چل چکا ہے کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، لیکن اے امام آپ فکر نہ کریں، جب تک میری جان کے اندر جان ہے، جسم کے اندر جان ہے، اے امام آپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور اگر میں وصال بھی کر جاؤں، اگر شہید بھی کر دیا جاؤں تو میرے اہل و عیال اور میرے کنبے والے، میرے قبیلے والے آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ حضرت امام مسلم نے وہیں پر قیام فرمایا۔ ادھر کوفہ کے اندر جگہ بجگہ پہرا لگا دیا گیا کہ جو کوئی بھی شخص امام مسلم کو تلاش کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ جگہ بجگہ ناکہ بندی، پہرے داری لگی ہوئی ہیں، تلاش کیا جا رہا ہے امام مسلم کو، لیکن حضرت امام مسلم کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ حضرات محترم، ادھر ابن زیاد کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ہانی بن عروہ کی طبیعت ناساز ہیں، کیونکہ پہلے دونوں کے آپس میں تعلقات اور دوستانہ معاملات تھے۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت ہانی بن عروہ کی طبیعت ناساز، لہٰذا اس نے حضرت ہانی بن عروہ کے پاس پیغام پہنچایا کہ یہ ہانی، میں آپ کی طبیعت پرسی کے لیے، طبیعت پوچھنے کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے آنے والا ہوں۔ حضرت ہانی نے اجازت عطا فرمائی، تو جیسے ہی اجازت دی حضرت ہانی امام مسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ امام آج ابن زیاد میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والا ہے، اے امام میرا مشورہ ہے کہ آپ کے حجرے کے باہر میں اپنی چارپائی لگا دوں جس پر میں لیٹا رہوں گا، اور آپ کے حجرے کے دروازے پر ابن زیاد کے بیٹھنے کی کرسی لگا دی جائے، اور جب ابن زیاد اس کرسی پر آ کر کے بیٹھ جائے اور میں جب اشارہ کروں، اشارہ یہ ہوگا کہ میں اپنے سر کی دستار، اپنے سر کا عمامہ اتار کر جب نیچے رکھوں
تو آپ سمجھنا کہ میں نے اشارہ کیا ہے اے امام آپ باہر نکلنا اور اس ابن زیاد کا سر تن سے جدا فرما دینا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل ارشاد فرماتے ہیں اے حضرت ہانی آپ کا مشورہ اپنی جگہ پر، مگر ہونا وہ ہے جو مشیت رب ہے، ہوگا وہ جو رب کی مرضی ہے۔ بہرحال تجویز کی گئی، اسی انداز پر آپ کی چارپائی کرسی لگائی گئی۔ ابن زیاد آ کر کے بیٹھا، آپ سے ملاقات کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ دوران گفتگو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کرتے ہوئے اپنے سر کا عمامہ شریف اتار کر کے چارپائی پر رکھا، گویا کہ اشارہ کیا کہ امام آئیں اور اس بدبخت کا سر تن سے جدا فرما دیں، لیکن امام مسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ دوبارہ سر سے واپس صحابہ اتار کر کے دوبارہ رکھا، دوبارہ اشارہ کیا، امام مسلم تشریف نہ لائے۔ تیسری مرتبہ پھر اشارہ کیا مگر امام مسلم تشریف نہ لائے۔ تین مرتبہ آپ نے جب انہیں بلانے کے لیے اشارہ کیا، جب امام مسلم نہ آئے تو حضرت ہانی نے آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ مقصد تو مقتل تو سامنے ہیں، پھر آنے میں تاخیر کیوں ہیں۔ جب اس نے اس شعر کو سنا تو اس ابن زیاد کو کچھ شک ہوا، لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ حضرت امام مسلم یہاں پر ہے۔ کچھ گھبرایا، اس نے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں، تو لوگوں گھر کے افراد نے بھی بہانہ کیا کہ حضرت ہانی کی طبیعت ناساز ہے، شام کے وقت میں ایسے ہی اشعار ان کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی موت کو یاد کر کے اور پھر اسے یاد کر کے اور اسے بلاتے ہیں کہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، میری موت کب آئے گی۔ لوگوں نے گھر کے افراد نے بہانہ بنا دیا، مگر جلدی سے ابن زیاد بھی بڑا چالاک تھا، فوراً سے معذرت چاہی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب ابن زیاد وہاں سے جا چکا تو حضرت ہانی بن عروہ امام مسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ امام میں نے 3 مرتبہ آپ کو اشارہ کیا، 3 مرتبہ آپ کو بلایا، مگر امام آپ تشریف نہ لائے، آخر نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو امام مسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضرت ہانی اول تو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جس گھر کے اندر میں مہمان ہوں، میرے میزبان کے گھر میں کسی دوسرے مہمان پر اپنی تلوار کا وار کروں۔ اللہ اکبر، دیکھو کردار پاک، دیکھو ان حسینیوں کا، ان اہل بیت اطہار کے افراد کا کردار پاک دیکھو۔ اللہ اکبر، سخت دشمن ہیں مگر اس لیے نہیں اٹھ رہے ہیں کہ میرے میزبان کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضرت ہانی جب دوسری مرتبہ آپ نے اشارہ کیا، دوسری مرتبہ جب میں اٹھنے لگا تو غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور میری کمر کو سختی کے ساتھ نے پکڑ کر واپس مجھے اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر وہ نمودار ہاتھ ہوئے اور مجھے پکڑ کر کے واپس کرسی پر بٹھا دیا، اور پھر غیب سے ایک آواز آئی، اے امام مسلم ابھی اس ابن زیاد کا بدبخت کا پیمانہ عمر پورا نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی اسے اور جینا ہے، ابھی اسے اور بھی سخت ترین گناہ کرنے ہیں، لہذا اے امام ابھی مشیت رب یہ ہے، لہذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرات محترم امام مسلم نے جیسے ہی یہ کہا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مشیت رب یہ ہے تو اس مشیت کے رب کے سامنے میرا سر بھی کم ہے۔ حضرات محترم، حضرت ہانی ابھی گھر کے اندر ہیں، امام مسلم بھی ابھی گھر کے اندر ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے چاروں طرف پہرا لگا رکھا تھا، لیکن کہیں حضرت امام مسلم کا پتہ نہیں چلا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا ایک خاص جاسوس جو ماقل نام کا تھا اسے بلوایا اور اسے 4000 دینار دیے اور کہا کہ تم وہ کوفہ کے اندر پتہ لگاؤ کہ امام مسلم کہاں ہیں، اس لیے کہ امام مسلم ابھی کوفہ چھوڑ کر کے باہر نہیں نکلے، جگہ بہ جگہ پہرا لگا ہوا ہے، ناکہ بندی ہیں، امام مسلم ابھی کوفہ کے اندر موجود ہیں، تم پتہ لگاؤ کہ امام مسلم کہاں ہیں۔ بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار ماقل یہ جاسوس
گلی گلی گھومنے کے بجائے، محلے محلے گھومنے کے بجائے یہ سیدھا مسجدوں کے اندر جانے لگا، مسجدوں کے اندر تلاش کرنے لگا۔ آخر تلاش کرتے کرتے حضرت ہانی کے محلے کی مسجد کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں جن کا نام حضرت مسلم بن اوسجا۔ پیچھے بیٹھ گیا اور بڑے غور سے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ معقل نام کا جاسوس بڑے زور زور سے رونے لگا۔ حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روتے دیکھا، پاس تشریف لائے اور اسے تسلی دی، لیکن جیسے جیسے اسے تسلی دیتے ہیں یہ اور زور زور سے رونے لگا۔ آخر مکار کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ جو مکاری پر تلا ہو اسے جتنی زیادہ تسلی دی جائے وہ اتنا زیادہ روتا ہے۔ حضرت محترم مسلم بن اوسجا اسے تسلی دیتے رہے مگر زور زور سے روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوا، حضرت مسلم بن اوسجا نے پوچھا کہ آخر تو رو کیوں رہا ہے؟ تو دیکھو اس کی مکاری دیکھو کہ یہ مکار کہتا ہے، معقل نام کا مکار جاسوس کہتا ہے کہ بزرگ محترم میں امام حسین پاک کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میں امام حسین پاک کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھے امام حسین نے 4000 دینار دے کر کے بھیجا ہے اور میں امام مسلم کو تلاش کر رہا ہوں۔ کئی دن ہو چکے ہیں مگر امام مسلم کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ امام حسین پاک نے فرمایا ہے کہ یہ 4000 دینار امام مسلم تک پہنچا دو، وہ ان سے ہتھیار خریدیں گے اور ان یزیدیوں کا، ان کوفہ والوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کوفہ سے باہر آ جائیں گے تو ہم اپنے ساتھ میں انہیں لے جائیں گے۔ دیکھو کتنی مکاری کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم بن اوسجا فرماتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں امام مسلم کا پتہ معلوم ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مکاری کی بات، میں جانتا ہوں کہ تمہیں امام مسلم کا پتہ معلوم ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں آپ کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ رہا تھا، کوئی اہل بیت اطہار کا جو چاہنے والا ہوگا وہی اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھے گا، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ آپ کو امام مسلم کا پتہ معلوم ہے۔ سادہ دل تھے، اس کی باتوں میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے امام مسلم کا پتہ معلوم ہے۔ ساتھ میں لیا اور حضرت ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ہانی بن عروہ نے دروازہ کھولا، دیکھا مسلم بن اوسجا محلے کے ایک بزرگ ہیں، اعتماد کے لوگ ہیں، اعتماد کے شخص ہیں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت مسلم بن اوسجا نے پوری حقیقت بتائی کہ اس طریقے سے امام حسین پاک کا بھیجا ہوا قاصد آیا ہے، امام مسلم سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ بھی باتوں میں آ گئے، دیکھا کہ ہاں معتمد انسان لے کر کے آیا ہے، اعتماد والا شخص لے کر کے آیا ہے۔ اس معقل نام کے جاسوس کو اندر لیا، امام مسلم سے ملاقات کرائی۔ امام مسلم کے سامنے بھی وہ معقل نام کا جاسوس خوب زور زور سے روتا رہا اور پھر اپنے ساتھ میں جو 4000 دینار لے کر کے آیا تھا امام مسلم کے سپرد کیے اور کہا اے امام آپ ان سے ہتھیار خریدیں۔ امام حسین پاک نے فرمایا ہے ان سے ہتھیار خریدیں اور ان کوفیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کوفہ سے باہر تشریف لے آئیں، پھر امام حسین آپ کو اپنے ساتھ میں واپس لے جائیں گے۔ آپ بھی باتوں میں آ گئے اور حضرات محترم پھر یہ معقل نام کا جاسوس وہاں سے روانہ ہو کر ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ ابن زیاد سے کہا اے ابن زیاد، جسے تم اپنا دوست سمجھتے ہو حضرت ہانی بن عروہ، انہی کے گھر میں حضرت امام مسلم پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور حضرت ہانی بن عروہ کو فوراً دربار کے اندر طلب کرو۔ سپاہی فوراً حضرت ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے، کہا کہ فوراً تمہیں ابن زیاد بلا رہا ہے۔ حضرت ہانی نے فرمایا کہ چلو میں ابھی آتا ہوں، سپاہیوں کو روانہ کر دیا اور پھر حضرت ہانی امام مسلم کے بارگاہ میں پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ امام مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ابن زیاد کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ میرے گھر پر ہیں، لیکن اے امام
جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے آپ پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا، اگر میں شہید کر دیا جاؤں میرے اہل و عیال اور میرے قبیلے کے لوگ آپ کے ماتحت ہوں گے۔ پھر حضرت ہانی بن عروہ نے غسل فرمایا، نیا لباس سے بے تن فرمایا، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور آپ وہاں سے ابن زیاد کے دربار میں آ گئے۔ ابن زیاد کے سامنے جیسے ہی حضرت ہانی بن عروہ پہنچے، ابن زیاد نے فوراً اپنا چہرہ ان کی طرف سے پھیر دیا، دوسری طرف سے پہنچے دوسری طرف سے بھی اس نے چہرہ پھیر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن زیاد کیا بات ہوئی کہ مجھ سے چہرہ کیوں پھیر رہے ہو؟ ابن زیاد نے کہا، اے ہانی تم مجھ سے بھی دوستی رکھتے ہو اور میرے دشمن امام مسلم معاذ اللہ امام مسلم سے بھی تم دوستی رکھتے ہو۔ تو کہا کہ وہ کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں مجھے پتا چلا ہے کہ امام مسلم تمہارے گھر کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، تمہارے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہیں؟ حضرت ہانی سے ابن زیاد نے کہا کہ میرا جاسوس خود مل کر کے آ رہا ہے۔ پھر اشارہ کیا تو وہی معقل نام کا جاسوس آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے جیسے ہی اسے دیکھا چیخ نکلی، دل پر ہاتھ رکھ لیا، یا اللہ میں تو اسے حسینی سمجھ رہا تھا، حسین پاک کا قاصد سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو ابن زیاد کا جاسوس نکلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہادی فرماتے ہیں، اے عبید اللہ ابن زیاد یقیناً امام مسلم میرے گھر پر ہیں۔ تو کہا ابن زیاد نے کہ آپ انہیں میرے حوالے کر دیجئے۔ حضرت ہانی فرماتے ہیں کہ قطعی ناممکن ہے کہ میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں۔ اتنے میں جھنجھلا کر کے ابن زیاد نے آپ کے ناک پر اپنی چھڑی سے ایسا وار کیا کہ آپ کی ناک زخمی ہو گئی اور ناک سے خون بہنے لگا۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کھینچ لی اور فوراً ابن زیاد کے اوپر ایک ایسا وار کیا کہ اس کی ران پر وہ زخم لگا، ران زخمی ہو گئی۔ اتنے میں وہ معقل نام کا جاسوس تلوار لے کر کے آگے بڑھا، حضرت ہانی پر جیسے ہی وار کرنے لگا کہ حضرت ہانی نے اپنی تلوار کا دوسرا وار کیا کہ ایک ہی وار کے اندر اس معقل نام کے جاسوس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابن زیاد پکار کر کے درباریوں سے کہتا ہے، اے میرے درباریوں کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہو، ایک تنہا فرد نے مجھے زخمی کر دیا، میرے جاسوس کو قتل کر دیا اور تم دیکھ رہے ہو۔ چاروں طرف سے درباری آپ پر تلوار لے کر کے آ گئے، چاروں طرف سے آپ پر حملے ہو رہے تھے۔ حضرت ہانی بن عروہ ان کا مقابلہ کرتے کرتے آخر آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کی خبر کسی طریقے سے دربار سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی خبر عام ہوئی کہ حضرت ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے، تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کا قبیلہ بڑا تھا، 8000 پیدل، 4000 گھڑ سوار آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اور کوفہ کے دیگر لوگوں نے پورے دارالسلطنت کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ قریب تھا کہ دارالسلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، ہر فرد کو قتل کر دیا جاتا، مگر حضرات ہر دور کے اندر بکنے والے رہے ہیں، ہر دور کے اندر جبہ و دستار کی پوشاک کے اندر کچھ بکنے والے بھی رہے ہیں۔ ابن زیاد نے جو کوفہ کا ایک قاضی تھا، اس قاضی کو بلایا، اسے دولت کی لالچ دی اور کہا کہ اے قاضی، اس دارالسلطنت کی چھت پر کھڑے ہو کر کے تم اعلان کر دو کہ حضرت ہانی بن عروہ زندہ ہیں، سارے لوگ واپس لوٹ جائیں۔ دولت کی لالچ میں آ کر اس نے اپنے ایمان کا سودا کیا اور وہ قاضی دارالسلطنت کی چھت پر چڑھ کر کے کوفہ کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے کوفہ والو، تم مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہو، میں کوفہ کا بڑا قاضی ہوں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میری باتوں پر یقین کرو۔ حضرت ہانی ابھی زندہ ہیں، ہاں انہیں کچھ چوٹ آئی ہیں، وہ زیر علاج ہیں، لہٰذا میرا کہا مانو اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ حضرات محترم، کوفہ کے لوگوں نے سوچا، حضرت ہانی بن عروہ کے قبیلے کے لوگوں نے سوچا کہ ہاں قاضی ہے،
جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، لہٰذا سارے لوگ چھٹ گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ادھر جب سارے لوگ جا چکے، حضرت امام مسلم کے دل میں خیال تھا کہ یقیناً یہ قاضی جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے، آپ کو یقین ہو چکا تھا، آپ ابھی حضرت ہانی کے گھر ہی میں تھے۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ہانی تو شہید ہو چکے ہیں، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذات کا بہانہ بنا کر اب وہ ظالم حضرت ہانی کے گھر والوں پر ظلم و ستم ڈھائیں۔ لہٰذا اسی وقت حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر سے نکل گئے۔ انجان شہر، انجان گلیاں تھی، جگہ جگہ پہرا لگا ہوا، جگہ جگہ ناکہ بندی۔ رات کا وقت تھا، کوفہ کے لوگ اپنے اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے ہیں کہ کہیں حضرت امام مسلم ہمارے گھر کے اندر نہ آ جائیں، ابن زیاد کے ہم شکار نہ ہو جائیں، لہٰذا اپنے مکان کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اور حضرت امام مسلم بچتے بچاتے، پہروں سے، ناکہ بندی سے بچتے ہوئے کوفہ کی انجان گلیوں سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں ایک مکان کے دروازے پر نظر پڑی کہ ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک بوڑھی عورت مکان کے دروازے پر چراغ کی روشنی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت امام مسلم اسی خاتون کے پاس پہنچے۔ علماء کرام اس کا نام حضرت طوعا بتاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم اس ضعیفہ کے پاس، اس خاتون کے پاس پہنچے، ارشاد فرمایا، اے خاتون، کیا تم مجھے ایک پیالہ پانی کا پلا سکتے ہو؟ وہ عورت فوراً اٹھی، وہ ضعیفہ فوراً اٹھی اور اندر سے جا کر کے پانی کا ایک پیالہ لا کر امام مسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام مسلم نے پانی پیا تو تھوڑا سکون ہوا تو وہیں بیٹھ گئے۔ اس خاتون نے کہا، طوعا نام کی خاتون نے کہا، اے امام، آپ مجھے اس شہر کے اندر اجنبی معلوم ہوتے ہیں، آپ اس شہر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ تو حضرت امام مسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اس شہر کے لیے اجنبی ہوں، میں امام حسین پاک کا بھائی امام مسلم ہوں جو اس شہر کے اندر ان کا نائب بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! اہل بیت کے چاہنے والی خاتون تھی، فوراً ہی جیسے امام مسلم کا نام سنا فوراً کھڑی ہو گئی اور عرض کیا کہ حضور، آج تو میرے نصیبے کی معراج ہو گئی کہ اہل بیت اطہار کا ایک پھول، اہل بیت اطہار کا ایک چشم و چراغ آج میرے گھر کے دروازے پر، حضور یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اٹھیے، گھر کے اندر تشریف لائیں۔ ایک حجرہ خالی کر دیا، اس حجرے کے اندر آپ کو ٹھہرایا اور پھر آپ کی خدمت کی، کھانا وغیرہ جو پیش کیا، کھانا کھایا، اور پھر حضرت امام مسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، کوفہ کے لوگ تو اپنے مکان کے دروازوں کو بند کر کے اور سب آرام کی نیند سو رہے ہیں، تو دروازہ کھول کر کے کس کا انتظار کر رہی تھی؟ خاتون نے کہا، میرا ایک بیٹا جس کا نام بلال ہے، ابن زیاد کے لشکر کے اندر کام کرتا ہے، رات ہی میں اس کی چھٹی ہوتی ہے، تو رات کے وقت جب آتا ہے تو اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ حضرت امام مسلم نے سوچا کہ جس طریقے سے ضعیفہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے، اسی طریقے سے اس کا بیٹا بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، مگر حضرات مثال مشہور ہے کہ پھولوں کے ساتھ میں کانٹے بھی لگا رہا کرتے ہیں، پھولوں کے ساتھ میں کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس طوعار خاتون کا بیٹا گھر کے اندر داخل ہوا۔ ماں کے چہرے پر جب خوشی کے آثار دیکھے، ماں سے پوچھا کہ امی کیا بات ہے، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ طوعا نے کہا کہ بیٹے، آج تو ہمارے نصیبے کی، ہمارے گھر کی معراج ہو گئی کہ آج امام مسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں۔ کہا کہ امام مسلم ہمارے گھر کے اندر؟ کہا کہ ہاں، دیکھو وہ عبادت کے اندر مشغول ہے۔ اللہ اکبر! امام مسلم رات بھر عبادت کے اندر۔ تو اس بدبخت نے کہا، اے ماں، اب تم آرام کرو، میں پہرا دیتا ہوں کہ کوئی امام مسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرات، ماں نے سوچا کہ جس طریقے سے میں وفادار ہوں، میرا بیٹا بھی وفاداری کرے گا، لیکن حضرات پھولوں کے ساتھ میں کانٹے بھی لگا رہا کرتے ہیں، لہذا رات بھر اس نیت سے پہرے داری کرتا رہا کہ کہیں امام مسلم یہاں سے نکل کے کہیں اور نہ چلے جائیں۔ جب صبح صادق کا وقت نمودار ہوا، یہ بدبخت بڑی چپکے سے نکل کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچ کر کے خبر دیتا ہے، اے ابن زیاد،
حضرت امام مسلم میرے گھر کے اندر پناہ گزیر ہیں، میرے گھر کے اندر رکے ہوئے ہیں، خبر دے کر کے آ گیا۔ جب حضرت فجر کا وقت ہو چکا تھا، امام مسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے وظائف کے اندر مشغول تھے کہ اتنے میں چاروں طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت امام مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، آپ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ گھر کا محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا گیا۔ حضرت امام مسلم حجرے سے باہر نکلے اور طوا سے پوچھا کہ طوا کیا ماجرا ہے؟ تو طوا نے کہا کہ حضور ایسا لگ رہا ہے کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر اس بلال نے پہنچائی ہے، لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا اے طوا تو نے اہل بیت اطہار کی خدمت کی ہے، قیامت کے روز تجھے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی، اور رہا تیرا بیٹا اس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ میں غداری کی ہے، اسے اس غداری کی سزا ملے گی۔ اتنا کہا، امام مسلم نے اپنے جسم پر اپنے اوزار باندھے اور باہر نکلے تو محمد بن اشعث کندی نام کا سپہ سالار، جس کی سرکردگی کے اندر 500 سپاہی لے کر کے اور وہاں پر پہنچا تھا حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ باہر نکلے، سپہ سالار سے ارشاد فرمایا کہ سپہ سالار کس لیے آئے ہو؟ کہا اے امام مسلم ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ گرفتار کرنے کے لیے چند ہی افراد کافی تھے، اتنے بڑے لشکر کی کہاں ضرورت تھی؟ تو حضرت مسلم بن عقیل سے یہ محمد بن اشعث کندی کہتا ہے کہ امام مسلم مجھے خدشہ تھا کہ کہیں لڑنے کی نوبت نہ آ جائے، اس لیے اتنے سپاہی لایا ہوں۔ تو حضرت امام مسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑائی تو اب بھی ہوگی، میں اہل بیت اطہار کا پھول ہوں، ہم نے بزدلوں کی طریقے سے مرنا جینا نہیں سیکھا، ہم نے عزت کے ساتھ میں جینا اور عزت کے ساتھ میں مرنا سیکھا ہے، مقابلہ تو اب بھی ہوگا، ہم ایسے ہی تمہارے حوالے نہیں ہوں گے۔ اتنا کہا آپ باہر نکل گئے تو اتنے میں محمد بن اشعث کندی کے سپاہیوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بھی حملے کا پوری طریقے سے روکا اور آگے بڑھ کر کے ان کا حملہ روک رہے تھے۔ یزیدی پیچھے ہٹ رہے تھے، محمد بن اشعث کندی بھی پیچھے لوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت امام مسلم تنہا تھے۔ کئی ان یزیدیوں کو آپ نے فی النار جہنم فرما دیا، کئی یزیدی وہاں پر قتل کر دیے گئے۔ تو محمد بن اشعث کندی واپس بھاگتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ ابن زیاد تو نے جو سپاہی بھیجے ہیں وہ کم ہیں، اور دستہ دیا جائے۔ ابن زیاد نے جھنجھلا کر کے کہا اے محمد بن اشعث کندی 500 سپاہی لے کر کے گیا تھا، تنہا ایک فرد کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ بھی کم معلوم ہوتے ہیں۔ تو محمد بن اشعث کندی نے کہا اے ابن زیاد تو نے کوفہ کے کسی سبزی بیچنے والے کے مقابلے میں نہیں بھیجا، یہ محمدی شیر ہیں، 500 کیا ہزاروں ہو تب بھی کم پڑیں گے، لہٰذا اور ایک اور لشکر لے کر کے حضرت امام مسلم کے مقابلے میں آ گیا۔ صبح سے لے کر کے دوپہر تک ہو چکی تھی، حضرت محترم حضرت امام مسلم برابر مقابلہ کر رہے تھے۔ اتنے میں آپ پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا، ایک مکان کے دروازے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، صبح سے لڑ رہے تھے، تھک چکے تھے، پیاس کا غلبہ تھا، ایک مکان کے دروازے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ سامنے طوعا نظر آ رہی تھی، آپ نے اشارہ فرمایا اے طوعا ایک پانی کا پیالہ اور پلا دے۔ طوعا بھاگتی ہوئی گئی، پانی کا ایک کٹورا بھر کر کے لائی اور امام مسلم کے ہاتھوں میں تما دیا۔ امام مسلم نے جیسے ہی پانی کا کٹورا اپنے ہاتھ میں لیا، لبہائے مبارکہ سے لگانے ہی والے تھے کہ جس مکان کے دروازے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، اس مکان کا بدبخت انسان اپنے مکان کے دروازے کو بڑی آہستگی کے ساتھ میں کھولتا ہے اور تلوار لے کر کے باہر نکلا، اور امام مسلم جو پانی پینے کے لیے اپنے لبوں سے کٹورا لگا ہی رہے تھے کہ ظالم نے آپ کے سر مبارکہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ تلوار کے وار سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور وہ خون اس کٹورے کے اندر آ کر کے گرا، پورا پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ امام مسلم نے ارشاد فرمایا اے رب، اے پروردگار
परवरदिगार आलम, तू मेरे सब्र को भी देख रहा है और इन जालिमों के जुल्म और सितम को भी देख रहा है। इतना फरमाया, कटोरा जमीन पर फेंका, अपनी तलवार हाथ में ली और एक बार बैठे बैठे ही उस बदबख्त पर ऐसा वार किया कि उस बदबख्त के 2 टुकड़े करके रख दिए। फिर अब आपने तलवार लेकर के और वापस मैदान के अंदर आ गए। अब मुकाबला करने लगे। मोहम्मद बिन अशअस कनदी अब भी देख रहा था कि तन्हा हो करके अब भी मुकाबला आसान नहीं है, तो उसने एक तरकीब सूझी। वो तरकीब ये थी कि उसने अपने सिपाहियों को जमा किया और कहा कि एक गड्ढा खोदा जाए, गड्ढे को, उस खड्डे को पतली और हल्की लकड़ियों से पाट लिया जाए और हम मुकाबला करते करते पीछे हटेंगे। इमाम मुस्लिम मुकाबला करते करते जब आगे आएंगे, बेख्याली के अंदर उस गड्ढे पर पतली हल्की लकड़ियों पर जैसे ही कदम रखेंगे, गड्ढे के अंदर, खड्डे के अंदर गिरेंगे और फिर उन्हें गिरफ्तार करना आसान होगा। तरतीब के मुताबिक, उनके मंसूबे के मुताबिक गड्ढा खोदा गया, हल्की खफीफ लकड़ियों से उसे पाट दिया गया। यजीदी मुकाबला करते करते पीछे हटते जा रहे थे, इमाम मुस्लिम आगे बढ़ रहे थे। ख्याल न रहा, आखिर उसी गड्ढे के करीब पहुंचे। जैसे ही आपका कदम पाक उन लकड़ियों पर पड़ता है, हल्की थी, बिल्कुल नाजुक लकड़ियां थी, फौरन से टूटी। आप गड्ढे के अंदर, खड्डे के अंदर जा गिरे। खड्डे के अंदर जैसे ही तशरीफ लाए, अब इन जालिमों ने चारों तरफ से नेज़े बरसाना शुरू कर दिए, तीर चलाना शुरू कर दिए, पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। जालिमों, जब इस नौजवान, इस शेरे खुदा के हाथ में शमशीर थी, मुकाबला कर रहे थे तो दूर दूर तक भाग रहे थे। अब ये अल्लाह के महबूब का शेर जब अब गड्ढे के अंदर हैं, बेढाल हो चुका है, तो ऊपर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, नेज़े बरसाए जा रहे हैं। जब जख्मों से बिल्कुल चूर हो गए तो उन जालिमों ने आपके हाथों के अंदर हथकड़ियां डाल दी, पैरों के अंदर बेड़ियां डाल दी और आपको जंजीरों से जकड़ करके गड्ढे से बाहर निकाला। और जब आप बिल्कुल चकनाचूर हो चुके थे, आपके हाथ से तलवार भी छीन ली गई, एक खच्चर पर या घोड़े पर आपको लिटा दिया गया। अब कूफा के लोग अपने अपने मकानों के दरवाजे खोल करके इस मंजर को देख रहे थे। हजरात, कितने बुज़दिल लोग थे कि एक वक्त वो था कि इनकी राहों के अंदर अपनी निगाहें बिछा रहे थे, अब इनकी मौत का तमाशा, इनकी शहादत का तमाशा देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया जाता है। आप पर पानी का छींटा दे करके आपको होश में लाया जाता है। जब आप होश में आए, इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए इमाम मुस्लिम, आपसे हमारा एक ही मुतालबा है। वो मुतालबा ये है कि आप मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमा दें कि माज़अल्लाह यजीद हक पर हैं और माज़अल्लाह हुसैन नाहक पर हैं, हुसैन माज़अल्लाह झूठे हैं। अगर आप ये ऐलान कर देंगे तो हम आपको आज़ाद भी कर देंगे, आपके जख्मों का इलाज भी किया जाएगा, आपको पानी भी पिलाया जाएगा। हजरत इमाम मुस्लिम ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने ज़ियाद, मुझे मिंबर पर चढ़ने दिया जाए। आपकी नीयत कुछ और थी, मिंबर पर चढ़ने दिया गया, कूफा के सारे लोगों को जमा किया गया, इमाम मुस्लिम खुतबा देंगे। सारे लोग मंजर देखने के लिए जमा हो गए। इमाम मुस्लिम मिंबर पर जलवा अफरोज हैं। आप मिंबर पर खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं, ए कूफा वालों, कान खोल करके सुन लो, मेरे हुसैन कल भी हक पर थे, मेरे हुसैन आज भी हक पर हैं। यजीद झूठा, इब्ने ज़ियाद झूठा है, ये ना हक पर हैं। जैसे ही आपने ये ऐलान हक फरमाया, और ये ऐलान हक अफजलुल जिहाद हैं, लिहाजा जैसे ही आपने ये ऐलान फरमाया, आपको पकड़ करके फौरन मिंबर पाक से खींच लिया गया। आप जमीन पर तशरीफ ले आए, फौरन से गिरफ्तार कर लिया गया। इब्ने ज़ियाद ने आपको गिरफ्तार करके जल्लादों को हुक्म दिया कि जाओ, अभी इन्हें इस दारुस सल्तनत की तीसरी मंजिल पर ले जाओ और वहां से इन्हें नीचे गिरा करके शहीद कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। उन जल्लादों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो जंजीरों के अंदर चकड़े हुए, हाथ के अंदर हथकड़ियाँ, पैरों के अंदर बेड़ियाँ, पूरा जिस्म पाक जंजीरों से जकड़ा हुआ,
तीसरी मंजिल पर ले जाए गए। जब तीसरी मंजिल पर जल्लाद ले गए, हजरत इमाम मुस्लिम ने इरशाद फरमाया, ये जल्लादो मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो। जल्लादों ने कहा कि इमाम हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। कहा कि सिर्फ एक सजदा ही कर लेने दो। कहा कि इमाम हम आपको इसकी भी इजाजत न देंगे। तो आपने इरशाद फरमाया कि मुझे नमाज की या एक सजदे की भी इजाजत न दो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो रब की मोहब्बत है उसे तुम जुदा नहीं कर सकते हो। आप ये कह ही रहे थे, दिल के अंदर ख्याल था, मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आपने हसरत भरी निगाह से देखा और आपके दिल में ख्याल था कि ए इमाम मैंने जो खत रवाना किया है आप भी आ रहे होंगे, मुझ पर तो चाहे जैसे भी गुजर रही हैं, मगर ए इमाम इन यजीदियों की बलाओं में कहीं आप गिरफ्तार न हो जाएं। आपके दिल के अंदर यह हसरत थी कि कहीं इमाम पाक पर जुल्म सितम न ढाया जाए। अभी इतना कह करके आपकी जुबान पाक पर आया, वाह हुसैना, यानी ए इमाम हुसैन। इतनी आवाज निकली कि उन यजीदियों ने, उन जल्लादों ने आपको पीछे से धक्का दिया, आप जमीन पर तशरीफ लाए और पूरा जिस्म चलनी हो गया, पासर पास हो गया, पूरा जिस्म चलनी हो करके आपकी रूह तन से जुदा हो जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जामे शहादत नोश फरमाने के बाद इब्ने ज़ियाद ने एक शामी सिपाही को इशारा किया कि आगे बढ़ और हजरत इमाम मुस्लिम का सर तन से जुदा कर दे। जब वो सिपाही आगे बढ़ा तो जैसे ही सर तन से जुदा करने का इरादा किया, फौरन से चीख मार करके पीछे हटा। उससे पूछा कि क्या देखा, जवाब न दे सका और चीख मार करके वहीं पर ढेर हो गया। दूसरे को इशारा किया, दूसरा आगे बढ़ा, उसने जैसे ही सारे पाक को तन से जुदा करने का इरादा किया, उसने भी चीख मारी और पीछे हटा। पूछा कि तुझे क्या हुआ? कहा कि मैंने इनके सरहाय मुबारका के पास में एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले को देखा है, जिनके चेहरे पर जलाल था, उनके जलाल की ताब न ला सका और मुझे पीछे हटना पड़ा। फिर एक चीख मारी और वहीं पर जमीन पर गिरा और उसकी भी रूह कब्ज हो जाती है। फिर एक तीसरा शख्स आगे बढ़ा, उससे कहा गया कि तू सर को तन से जुदा कर। उसने भी चीख मारी और पीछे हट गया। उससे पूछा कि तूने क्या देखा? तो उसने कहा कि मैंने सरे इमाम मुस्लिम के पास जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है कि आपके पास बैठे हुए हैं और बड़े जलाल के आलम में मुझे देख रहे हैं। तो मैं मुझसे रहा न गया और पीछे हटना पड़ा। फिर उसने भी चीख मारी और वहीं पर फिर नारे जहन्नम हुआ। फिर एक चौथा शख्स आगे बढ़ा, उसने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का सर तन से जुदा किया। फिर हजरत इमाम मुस्लिम के सर मुबारका को, आपके जिस्म मुबारका को, हजरत हानी के जिस्म मुबारक और उनके सर पाक को कूफा के दरवाजे पर लटका दिया गया। ऐलान कर दिया गया कि जो कोई शख्स अब इमाम हुसैन के साथ में ताल्लुक रखेगा उसके साथ में यही बर्ताव किया जाएगा। हजरत मोहतरम, चारों तरफ खौफ का आलम था, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत इमाम मुस्लिम की शान मुक़द्दसा पर कि शहीद हुए हैं रब की रजा के लिए राह खुदा में। तो आपका दफन कूफा की जामे मस्जिद, जिसे मस्जिद अंबिया कहा जाता है, उस मस्जिद अंबिया शरीफ के अंदर आपको दफन किया है कि जिस मस्जिद के अंदर कई अंबिया किराम ने, कई नबियों ने नमाज़ें अदा की हैं, उस मस्जिद के अंदर आपको दफन किया गया। और उस मस्जिद के अंदर आज भी आपकी कब्र अनवर मर्जए खलाइक है, यानी कि आज भी वहां से फ्यूज़ बरक़ात की बारिश हो रही है। लिहाजा जिन हजरात को मुयस्सर आए इस बारगाह में हाजिरी दें और फ्यूज़ बरक़ात हासिल करें। हजरात मोहतरम, ये 3 तारीख थी ज़िलहिज्जा की, यानी कि बकरे ईद की 3 तारीख हैं जब इमाम मुस्लिम ने जामे शहादत नोश फरमाया। और यही वो 3 तारीख हैं कि जब इमाम हुसैन पाक इमाम मुस्लिम का खत पाकर आज मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा की जानिब रवाना हो रहे हैं।
دونوں تاریخیں سیم ہیں۔ جس دن امام مسلم شہید ہوئے اسی دن امام حسین پاک مکہ معظمہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرات ایک عجیب منظر ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے، دنیا کے جگہ جگہ سے لوگ مکہ معظمہ میں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 3 تاریخ حج کی لوگ مکہ کے اندر آ رہے ہیں اور امام حسین پاک مکہ معظمہ سے جدا ہو رہے ہیں۔ کیا امام پاک کے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں چند دن اور ٹھہر کر کے اور حج کی تکمیل کر لوں، حج ہو جائے گا؟ صرف 10 ہی تو دن رکنا تھا کہ حج ہو جاتا، لیکن نہیں، امام پاک کو ایک آواز دی جا رہی تھی، اے حسین، یہاں پر لوگ حج کریں گے لیکن تمہیں میدان کربلا کے اندر حج اکبر ادا کرنا ہے۔ بھلا امام حسین پاک کے دل میں حج کا خیال کیوں نہ آتا؟ وہ امام حسن پاک، وہ امام حسین پاک جنہوں نے مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر 25 حج کیے ہوں، 25 حج امام حسن پاک، امام حسین پاک نے پیدل چل کر مدینہ طیبہ سے 25 حج کیے ہوں، کیا اس حسین پاک کے قلب پاک کے اندر حج کی تمنا نہیں رہی ہوگی کہ جو پہلے سے مکہ معظمہ کے اندر موجود ہیں حج کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں؟ لیکن آپ کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ مجھے میرے آخری امتحان کی طرف بڑھنا ہے۔ اور 3 تاریخ کو آپ جب مکہ معظمہ سے روانہ ہو رہے تھے، سواریاں تیار ہو چکی تھی، سواریوں پر سب سوار ہو چکے تھے کہ اتنے میں ایک قافلہ مدینہ طیبہ سے آیا اور اس قافلے کے اندر سے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے نکل کر کے باہر آئے اور امام حسین پاک کے قدموں سے چپک گئے۔ کون تھے یہ شہزادے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب کے شہزادے حضرت عون، حضرت محمد تھے، جو مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ شہادت کا دلہا بننے کے لیے آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اپنے ماموں جان کو، اپنے اہل و عیال کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو یہ دونوں شہزادے بھی ان کے ساتھ میں شریک ہو گئے۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ معظمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر امام حسین پاک کا قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور ادھر ان کوفیوں کو اب بھی رحم نہیں آیا۔ امام مسلم کے شہید ہو جانے کے بعد ان کوفیوں سے رہا نہ گیا۔ ابن زیاد کو اطلاع دی کہ ابن زیاد، امام مسلم جب کوفہ تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ میں ان کے 2 شہزادے بھی تھے، 8 اور 10 سال کی عمر شریف۔ اطلاع دی گئی ابن زیاد سے کہ ابن زیاد 2 شہزادے بھی آئے تھے۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کر دیا کہ جو ان شہزادوں کو گرفتار کر کے لائے گا انہیں شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ لالچیوں کا شہر، چاروں طرف پہرے داری، چاروں طرف سے لالچی ان کی تلاش میں نکل گئے۔ ادھر حضرت مختار سقفی قاضی شرح، جن کے گھر میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، قاضی شرح نے حالات کا جائزہ لیا، دیکھا کہ جگہ جگہ اب بچوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ حضرت قاضی شرح ان شہزادوں کے سامنے تشریف لائے، جیسے ہی نورانی چہروں پر نظر پڑی رہا نہ گیا۔ ان کی معصومیت دیکھ کر، ان کی یتیمی دیکھ کر کے قاضی شرح سے رہا نہ گیا، دھاڑے مار کر کے رونے لگے، سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ سمجھدار بچے تھے، عالم دین کے گھر کے بچے تھے، اہل بیت اطہار کے گھر کے بچے تھے۔ حضرات محترم، جب حضرت قاضی شرح کو اس طریقے سے روتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان بچوں نے کہا، ان شہزادوں نے کہا، اے قاضی شرح تمہارا رونا کیوں ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم اس طریقے سے رو رہے ہو جیسے کوئی یتیموں کو دیکھ کر کے روتا ہے، ہمارے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہو جیسے کوئی یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سروں سے ہمارے باپ، ہمارے والد حضرت مسلم کا سایہ اٹھ گیا ہو؟ تو
تو काजी शुरैह ने रोते हुए कहा कि हाँ शहजादो, तुम्हारे सर से तुम्हारे वालिद हजरत इमाम मुस्लिम का साया उठ चुका है, तुम यतीम हो चुके हो। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादों ने अपने वालिद मोहतरम के शहादत की जैसे ही खबर सुनी, दोनों शहजादे एक दूसरे के बगल गिर होकर एक दूसरे के गले लग करके इस कद्र रोए कि हुराने बहिश्ती के दिल भी दहल उठे। अल्लाह अकबर। बच्चे शहजादे एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई हम तो इसलिए आए थे कि बाबा के साथ में रहेंगे, बाबा के साथ में उठना बैठना होगा, लेकिन जब से आए हैं मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। भाई जब से आए हैं तकलीफें ही बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तो बाबा जान का साया भी हमारे सर से उठ गया है। हम आए थे, हम अपने बाबा का साया साथ में लेकर के आए थे, अब हम जाएंगे तो हमारे सर से हमारे बाबा का साया उठ चुका है, यतीमी का दाग लेकर के वापस लौटेंगे। हजरत काजी शुरैह ने कहा, ए शहजादो सब्र करो, साबिरों की औलाद हो, सब्र करो। आखिर साबिरों की औलाद थी। अल्लाह अकबर। वो काजी शुरैह कहते हैं, ए शहजादो जगह जगह पहरे लगे हुए हैं, सिपाही खड़े हुए हैं इब्ने ज़ियाद के, तुम्हें तलाश किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रोने की आवाज को सुनकर तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। हजरात साबिरों की औलाद थी, सब्र करना जानते थे। दोनों खामोश हो गए, मगर दोनों की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। हजरात कौन अंदाजा लगा सकता है उन शहजादों की उस यतीमी का कि जो अपने वालिद मोहतरम के साथ में इसलिए अपना वतन, अपनी माँ को, अपने अहलो अयाल को छोड़ करके आए थे कि हम अपने बाबा जान के साथ में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर यतीम हो चुके हैं, यतीमी का दाग उनके दामन पर लग चुका है। हजरत काजी शुरैह ने अपने बेटे असद से कहा, बेटे असद तुम मालूम करो कि कोई काफिला मदीना तैयबा जा रहा हो तो हम उस काफिले के साथ में शहजादों को कर दें ताकि ये शहजादे सही सलामत मदीना तैयबा पहुंच जाएं, इसलिए कि मैंने इनके वालिद से वादा किया है। असद गए, मालूम हुआ दरवाजे इराकीन के यहाँ से एक काफिला आज मदीना तैयबा को जाने वाला है। शाम के वक्त एक शख्स से बात भी कर ली, काफिले वालों से बात भी कर ली कि वो भी राजी हो गया उन शहजादों को ले जाने के लिए। शाम का वक्त हुआ, हजरत काजी शुरैह ने दोनों शहजादों की कमर पर 50-50 यहाँ 50-50 दीनार बांधे और फिर अपने बेटे असद से कहा कि इन्हें बड़ी एहतियात के साथ उस काफिले के साथ में मिला करके आओ। असद उन दोनों शहजादों को लेकर बड़े छुपते छुपाते कूफा से बाहर निकला और दरवाजे इराकीन पर जब पहुंचा तो देखा कि वो काफिला जो मदीना तैयबा जाने वाला था वो काफिला वहां से जा चुका था और इतनी दूर जा चुका था कि उसकी गर्दो गुबार दूर से उठती हुई नजर आ रही थी। घोड़ों पर, ऊंटों पर, खच्चरों पर वो काफिला जा रहा था। असद ने उन दोनों छोटे छोटे शहजादों, 8 साल और 10 साल के ये शहजादे हैं, उन शहजादों से कहा, ए शहजादों देखो वो काफिला दूर जा रहा है, उसके गर्दो गुबार उठती हुई नजर आ रही है, ये रास्ता उसी रास्ते पर जाता है, उसी काफिले के पीछे जाता है। ए शहजादों दौड़कर उस काफिले के साथ में मिल जाओ। अल्लाहू अकबर। असद ने इतना कहा, दोनों शहजादे दौड़ने लगे। चाहिए तो ये था कि असद खुद जाकर उन्हें छोड़ करके आता या फिर अपने साथ वापस ले आता, फिर किसी के साथ में भेजता, लेकिन उन शहजादों को उनके पीछे दौड़ा दिया। हजरात अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे कि वो काफिला जो ऊंटों पर सवार हो, घोड़ों पर सवार हो, खच्चरों पर सवार हो, वो उस काफिले का ये दोनों छोटे छोटे पैरों वाले 8 और 10 साल के शहजादे कहाँ उसका पीछा कर पाते, दूर जा रहा था। शहजादे उस काफिले के पीछे पीछे दौड़ने लगे। थोड़ी दूर पर दौड़े थे, रात भी हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। पहले तो गर्दो गुबार भी नजर आ रही थी, अब तो गर्दो गुबार भी आंखों से ओझल हो चुकी है, गर्दो गुबार भी नजर नहीं आ रही है। हजरत मोहतरम रात भर तक ये शहजादे उस काफिले के पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन जब सुबह नमूदार हुई,
رات بھر دوڑتے دوڑتے ان کے پیروں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے، لیکن جب صبح صادق کا وقت ہوا، تھوڑی سی روشنی نمودار ہوئی، اور جب انہوں نے اپنی نظر کو اٹھا کر کے دیکھا کہ سامنے ایک شہر نظر آ رہا ہے، اور جب شہر کو غور سے دیکھا تو یہ کوفہ ہی شہر نظر آ رہا تھا۔ کوفہ شہر کو دیکھ کر ان شہزادوں کی چیخیں نکل گئی کہ ہم جہاں سے چلے تھے رات بھر چلتے رہے اور واپس وہیں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! شہزادے نے دیکھا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، فوراً پاس میں دیکھا ایک پانی کا چشمہ تھا، دونوں شہزادے 8 اور 10 سال کے شہزادے ہیں، وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی۔ اللہ اکبر! احترام شریعت دیکھیں، احترام شریعت سیکھیں ان اہل بیت اطہار سے کہ اتنی سی عمر شریف ہیں، یتیمی کا داغ سر پر ہیں، اتنے تھکے ہوئے ہیں، پیروں کے اندر چھالے پڑ چکے ہیں، مگر فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! فجر کی نماز پڑھ کر کے شہزادے تھکے ہوئے تھے، وہیں پر بیٹھ گئے، ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے چند سپاہی کوفہ کی جانب سے آتے ہوئے نظر آئے، دیکھا کہ کوئی ہوگا، آتے ہی ان سپاہیوں کی نظر بھی جب ان شہزادوں پر پڑی تو فوراً ان کے پاس آئے، دیکھا کہ اتنی صبح یہاں پر 2 شہزادے، پوچھا کہ شہزادوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کن کے شہزادے ہو؟ تو سچوں کی اولادیں تھی، سچ بولنا سیکھے تھے، سچ بولنا جانتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ امام مسلم کا نام سننا تھا کہ ان لالچی سپاہیوں نے دونوں شہزادوں کو جکڑ لیا، آپ کے ہاتھوں کو مشکیں باندھ دی، آپ کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا، اور ان دونوں شہزادوں کو لا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر! دونوں شہزادوں کو گرفتار کر لیا۔ آج کی میری گفتگو یہیں تک ہوگی، انشاءاللہ العزیز کل اس سے آگے کے حالات بیان کیے جائیں گے۔